السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 50 یعنی 50، سبق نمبر 50 ہمارے سامنے ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3333 سے لے کر 3341 تک ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے حدیث کی قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو احادیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو جیسا کہ عزیز طلباء آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب النکاح، اور اس سلسلے میں جو مختلف ابواب ہمارے زیر مطالعہ آ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے بڑے ہی اہم ہیں کہ ان کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہر مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ان حالات سے انہیں گزرنا بھی پڑتا ہے، اور انسانی فطری زندگی کا یہ تقاضا بھی ہے۔ لہٰذا دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے زیر مطالعہ احادیث جو کہ جس کا آغاز ہم کریں گے آج کے سبق کی پہلی حدیث ہے، اور باب العدہ، عدت کے بیان کے بارے میں ہے۔ اور یہ عدت جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ مختلف اقسام پر مشتمل ہے۔ کتب حدیث اور کتب فقہ میں عدت سے مراد وقت ہے۔ تو احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ایک متوفی عنہا زوجہا، وہ خاتون جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہے۔ ایک وہ خاتون ہے جس کو طلاق ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہے، اور جس کو طلاق ہو جائے اور وہ حاملہ نہیں تو اس کی عدت کیا ہے۔ تو اسی طرح مختلف صورتوں میں مختلف اوقات کا شریعت نے تعین کیا ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل آئی اس باب میں 3332 حدیث عن زینب بنت کعب۔ سیدہ زینب بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان الفریۃ بنت مالک بن سنان کے استاد حدیث والی وہ شو نہیں ہو رہی سکرین۔ جی جزاک اللہ۔ جی آپ بتائیے۔ جی استاد اب شو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ تو پہلی حدیث 3332 عن زینب بنت کعب، سیدہ زینب بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان الفریۃ بنت مالک بن سنان، کہ فریہ بنت مالک بن سنان
ثریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ وہی اخت ابی سعید الخدری، جو کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ جی، تو یہ اخبارتھا، انہوں نے خبر دی کنہیں؟ زینب بنت کعب کو۔ زینب بنت کعب رضی اللہ عنہ کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے، جو فریہ بنت مالک بن سنان ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خبر دی اپنے بارے میں کہ انہا جاءت الی رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تسألہ، آپ سے پوچھتی تھیں یا پوچھ رہی تھیں، ان ترجع الی اہلہا فی بنی خدرۃ، کہ وہ لوٹ جائے اپنے اہل خانہ کی جانب بنو خدرہ میں، یعنی بنو خدرہ قبیلہ جو ہے، ان کے جو گھر والے تھے ان کی جانب وہ چاہ رہی تھی کہ میں لوٹ جاؤں، میں چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے جی، قبیلہ بنو خدرہ میں، چونکہ خدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلہ کی طرف منسوب تھے اور یہ ان کی ہمشیرہ تھیں، تو وہ چاہتی تھیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے بنو خدرہ جو قبیلہ ہے اس میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدِ اللَّهُ أَبَكُ، کیوں کس لیے انہیں یہ ضرورت محسوس ہے؟ اس لیے کہ ان کے جو خاوند تھے، فَإِنَّ زَوْجَهَا، ان کے جو خاوند تھے، خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ، جو باہر نکلے اپنے غلاموں کی تلاش میں، جستجو میں، فی طلب اعبدن، عبدن کی جمع اعبد، یعنی غلام جمع ہے، وہ بھاگ گئے، ان سے نکل گئے، تو وہ ان کی تلاش میں، جستجو میں ان کے پیچھے نکلے۔ خرج فی طلب اعبد لہ، اباقو جو بھاگ گئے تھے، فقتلوہ، تو اسی اثناء میں جب وہ ان کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے، غلاموں نے ہی ان کو، یعنی اپنے مالک کو قتل کر دیا۔ جب وہ آپس میں ملے ایک دوسرے کو، تو چونکہ تعداد میں وہ زیادہ تھے، تو انہوں نے کہیں ان پہ حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا، اپنے مالک کو۔ تو اس کے بعد پھر یہ بیوہ ہو گئیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمشیرہ، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ تو کہتی ہیں کہ فسأل تو رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان ارجع الی اہلی، کہ میں لوٹ جاؤں اپنے گھر والوں کی جانب، یعنی اپنے خاندان بنو خدرہ قبیلہ کا جو گھر ہے میرا، اس میں اس کی طرف چلی جاؤں۔ فإن زوجی لم یترکنی فی منزل، کہ میرے خامد نے، لم یترکنے، نہیں چھوڑا مجھے، فی منزل، کسی گھر میں، ایسے گھر میں، یملکہ، کہ جس کے وہ مالک تھے، ولا نفقۃ، اور نہ ہی کوئی نان و نفقہ میرے لیے چھوڑا، نہ ہی میرے خامد نے جاتے ہوئے جب اس دنیا سے گئے تو انہوں نے مجھے کوئی اپنے گھر میں چھوڑا جس کے وہ مالک ہوں، اور نہ ہی کوئی میرے لیے خرچ اخراجات کے لیے کوئی رقم چھوڑی۔ فقالت، تو کہتی ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے، نعم، ہاں، تم لوٹ جاؤ ایسی صورت میں۔ فانصرفت، تو میں مڑی، مسئلہ پوچھ کر واپس، حتی اذا کنت فی الحجرۃ، یہاں تک کہ میں جب پہنچی حجرہ کے پاس، یعنی حجرہ میں، او فی المسجد، یا میں ابھی مسجد میں ہی تھی، تو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ مراد ہو سکتا ہے کہ میں جب حجرہ کے پاس پہنچی یا ابھی مسجد میں ہی تھی،
دعانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ بلایا، فقال، تو فرمانے لگے، کو فی بیتے، کے اپنے ہی گھر میں ٹھہرو، اپنے خاوند والے گھر میں ہی ٹھہرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جو لکھا ہوا ہے وہ اپنی مدت کو پا لے یا پہنچ جائے۔ کیا مطلب؟ یہاں تک کہ وہ جو اللہ پاک کی طرف سے عدت ہے وہ ختم ہو جائے، اس وقت تک۔ قالت، کہتی ہیں، فَاعْتَدَدتُّ فِيهِ 4 أشهر وعشرا، تو پھر میں نے عدت پوری کی اس کے اسی گھر میں ہی، 4 أشهر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ رواہ مالک والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ کتنے محدثین رحمہم اللہ؟ 1 2 3 4 5 اور 6 محدثین رحمہم اللہ جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ یہ انڈر لائن کیجئے، کو فی بیتے کے حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کہ اپنے گھر میں ہی رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ چلو جی، باقی کلیئر ہے، آگے چلتے ہیں۔ 3333 وان ام سلمہ، سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حین توفی ابو سلمہ تھا، اس وقت کے ابو سلمہ جو ہیں میرے شوہر وہ فوت ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وقد جعلت علیہ الصبرا، تو اس حال میں چونکہ عدت میں تھی اور خاوند شوہر کے سوگ میں تھی، تو میں نے اپنا لگا رکھا تھا اپنے جسم پر صابرن، ایلوا کا تیل۔ ایلوا یعنی صابرن ہوتا ہے کہ تما بہت ہی کڑوا، شاید آپ نے دیکھا ہو، یا جسے اک بھی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، دیہاتوں میں یہ عموماً جو ہے وہ پایا جاتا ہے اک، اور یہ ریگستانوں میں بھی اور بیابان جگہوں میں بھی یہ اگاتا ہے، خودرو ہے، یہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، اس کو ایلوا بھی بولتے ہیں، اور اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تما بھی بولتے ہیں، اس کو اک اک بھی بولتے ہیں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ما ھذا یا ام سلمہ تھا، کہ یہ اے ام سلمہ یہ کیا چیز ہے جو آپ نے لگائی ہوئی ہے اپنے جسم پر؟ قل، تو میں نے کہا، انما ہوا صابرن، کہ یہ تو صرف ایک اپنا ایلوا کا تیل ہے جو میں نے لگایا ہوا ہے، لیس فیہ طیب، اس میں کوئی خوشبو وغیرہ تو نہیں ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، انہ یشب الوجہ، کہ یہ یقیناً یہ جو تیل ہے یہ چہرے کو چمکدار بنا دیتا ہے، چہرے کی تازگی اور چمک اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، تو تم اس کو نہ لگایا کرو مگر رات کے وقت ہی۔ وَتَنزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، اور اس کو مٹا دیا کرو، ہاں جی، صاف کر دیا کرو دن کے وقت۔ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، اور اس عدت کے دوران تم نہ کنگھی کرو خوشبو لگا کر، ولا بالحناء، اور نہ مہندی لگا کر، خوشبو بھی نہیں لگانا اور مہندی وغیرہ بھی نہ لگائیں، اور پھر ان کے ساتھ پھر تم کنگھی بھی کرو۔ فَإِنَّهُ خِضَابٌ، اس لیے کہ یہ جو مہندی ہے یہ ایک قسم کا خضاب ہی ہے، یعنی رنگ، جسے ہم اپنا کلر، ہیئر کلر کہتے ہیں۔ اچھا جی، قل، تو میں نے کہا، بھی ائی شیء امتشط یا رسول اللہ، تو پھر میں کس چیز کے ساتھ کنگھی کیا کروں اے اللہ کے رسول، کیا چیز لگا کر کنگھی کروں، کیونکہ مجھے ضرورت تو ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، بالصدر، بیری کے جو پتے ہیں ان کے ساتھ، تو غلفین بہ راسک، کہ ان پتوں کو اپنے سر پر یعنی بھگو کر ان کو سر پر لیپ لیا کرو۔
ان کو سر پہ لیپا کرو گے تو لیپا کرو گی، سر ان سے ڈھک جائے تو ان کو اپنے سر پہ رہنے دو، جب بال نرم ہو جائیں یا ان میں نمی آئے تو پھر کنگھی کر لیا کرو۔ رواہ ابو داود و نسائی، اس امام ابو داود اور امام نسائی رحمہم اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں سے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں لفظ صابرن سے مراد کڑوا تما الوا یعنی اک وغیرہ کا پودا، اور یہاں مراد کڑوا تیل تھا، یا کڑوا تیل جو لگایا ہوا تھا کسی بھی کڑوے پودے سے حاصل کیا ہوا۔ یشب الوجہ، اس کا مطلب بھی انڈر لائن کیجئے کہ وہ یہ چہرے کو چمکا دیتا ہے۔ تو سند تو ضعیف ہے اس کی، ٹھیک ہو گیا جی، اس حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے، اس لیے کہ ام حکیم کے بارے جو حالات ہیں وہ معلوم نہیں کیے جا سکے، جو کہ راویہ ہیں، اور مغیرہ بن ضحاک بھی مستور راوی ہے جو کہ اس کی سند میں آئے ہیں، مغیرہ بن ضحاک، اور ام حکیم کے بھی حالات معلوم نہیں کیے جا سکے، تو لہٰذا 3333 حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آگے آتے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس عدت کے دوران جو کہ سوگ کی عدت ہو، عورت جو ہے وہ اس میں عدت گزار رہی ہو، تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں، نہ ہی کسی کا اختلاف ہے کہ بناؤ سنگار یا خوشبو لگانا یا نئے کپڑے زیب تن کرنا اور بن سنور کے بیٹھنا رہنا آنا جانا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے عدت ختم ہونے تک۔ وعنها ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتی ہیں کہ المتوفی عنہا زوجہا، جس خاتون کا خامد فوت ہو جائے، لا تلبس المعصفر من الثیاب، تو وہ زرد رنگ کے کپڑے نہ پہنے، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بڑکیلے کپڑے اور جس میں خوشبو لگی ہو، ولال ممشقہ، اور نہ ریڈ کلر کے یعنی سرخ رنگ کے کپڑے زیب تن کرے، ولل حلیہ، اور نہ ہی کوئی زیور پہنے، ولا تختضب، اور نہ ہی کوئی رنگ لگائے یعنی خداب وغیرہ، ولا تکتحل، اور نہ وہ سرما پہنے۔ رواه ابو داود ابن نسائی، اس امام ابو داود اور امام نسائی رحمہم اللہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کے الفاظ ولا تلبس المعصفر ولا المشققہ، ان کو انڈر لائن کیجئے، اور یہ جو اپنا حدیث ہے یہ سند کے اعتبار سے بہرحال حسن ہے، صحیح ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی خاتون جو کہ عدت کے علاوہ ہو عام نارمل حالات میں تو وہ یہ چیزیں پہن سکتی ہے، یہ جو ممانعت اسی لیے ہے نا کہ وہ عام حالات میں پہنتی ہے اور اس کو اجازت ہے، جبکہ جب عدت گزر رہی ہو تو پھر وہ یہ جو اپنا لباس ہے یا یہ چیزیں وہ نہ زیب تن کرے، نہ زرد رنگ کے خوشبودار کپڑے اور نہ ہی انتہائی ریڈ کلر کے یعنی، اور نہ کچھ زیور اور نہ خداب اور نہ سرما وغیرہ، تو یہ عام نارمل حالات میں اسے بالکل اجازت ہے، اسی لیے آپ نے عدت والی کو روک دیا، وگرنہ یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا جی، حدیث کی سند حسن ہے، جبکہ یہ چیزیں مردوں کے لیے جائز نہیں ہیں، معصفر من الثیاب، اور ریڈ انتہائی سرخ رنگ کے پورا لباس، اور نہ ہی زیور اور نہ ہی خضاب، لیکن سرما جو ہے وہ مرد لگا سکتا ہے، خضاب بھی جو ہے وہ بھی خاص قسم کا، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے کون سا جائز ہے کون سا جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل آ گئی ہے عدت کے باب میں، یہ 3335 عن سلیمان ابن یسار
سلیمان بن یسار تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان سے یہ روایت ہے ان الاحوص، وہ کہتے ہیں کہ احوص جو تھے حالانکہ بالشام، وہ شام میں یعنی سیریا میں وفات پا گئے۔ حین دخلت امرأتہ فی الدم من الحیدۃ الثالثۃ، کہ جس وقت کہ ان کی جو بیوی تھی وہ اپنے حیض کا جو تیسرا پیریڈ تھا اس میں وہ داخل ہو چکی تھی۔ حین دخلت امرأتہ، جس وقت کہ ان کی بیوی داخل ہو چکی تھی، فی الدم حیض کے خون میں، فی الدم من الحیدۃ الثالثۃ، تیسرے حیض کے خون میں۔ وقد کان طلقها، اور احوص جو تھے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے انہیں طلاق دے چکے تھے، اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ وقد کان طلقها، ٹھیک ہے جی۔ فکانا معاویہ بن ابی سفیان، تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اس پر لکھا خط الی زید بن ثابت، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، یسألہ، ان سے فتویٰ طلب کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے اس بارے میں، عن ذالک، یسألہ عن ذالک۔ فکتب علی زید، تو جواب میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ جواب لکھا کہ انہا اذا دخلت فی الدم من الحیدۃ الثالثۃ، کہ بے شک جب خاتون جو ہے وہ اپنا تیسرے حیض کے خون میں داخل ہو چکی ہے، یعنی تیسرا اس کو پیریڈ آ چکا ہے طلاق کے بعد، تو فقط بریت منہ، تو وہ اس اپنے خامند سے اب لا تعلق ہو گئی ہے، یعنی بری و ذمہ ہو گئی ہے۔ وبرئ منہا، اور اس کا خامند جو ہے ان کا، وہ اس سے بری و ذمہ یعنی لا تعلق ہو گیا ہے۔ لا یرثها ولا ترثہ، نہ وہ اس کا وارث بن سکتا ہے اب، اور نہ ہی وہ اس کی بیوی اس کی وارث بن سکتی ہے۔ رواہ مالک، انہی سے امام مالک نے المعطا میں روایت کیا ہے۔ تو 3335 حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہی ہے عزیز طلبہ کہ احوص کی جو بیوی تھیں طلاق کی عدت میں بیٹھی ہوئی تھیں، طلاق کی عدت یہ وہ گزار رہی تھیں، اور تیسرا حیض ان کا شروع ہو چکا تھا، نہ کہ وفات کی عدت میں، کیونکہ وفات تو بہت بعد میں ہوئی ان کی، وہ پہلے سے طلاق دے چکے تھے، تو وفات کی عدت نہیں تھی جو 4 مہینے 10 دن والی ہے۔ اس لیے کہ احوص جو تھے انہوں نے انہیں اپنی وفات سے پہلے طلاق دے دی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ وہ ان سے آزاد ہو چکی تھی، لہذا ان کی بیوی پر اب 4 مہینے 10 دن کا جو وقت یا معاملہ ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ خامند کا ان سے پہلے سے تعلق ختم ہو گیا تھا، وہ ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بن سکتے۔ 3336 حدیث ہے، وان سعید بن المسیب یا مسیب، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایو ممراتن، جون سی بھی عورت، طلقت، طلاق دے دی جائے اسے، فحاضت حیدتن او حیدتین، تو اس طلاق مل جانے کے بعد، دیے جانے کے بعد وہ حیضہ ہو جائے، اور اس کو حید آئے حیدتن ایک بار، او حیدتین یا 2 بار، ایک بار یا 2 بار اس کو حید بھی آ جائے، چونکہ 3 حید تو انتظار کرنا پڑے گا کم از کم۔ ثم رفعتها، پھر اس کا حید جو ہے وہ موقوف ہو جائے یعنی رک جائے، پہلا حید آیا، پھر دوسرا آیا، تیسری بار آیا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ تو ثم رفعتها حیدتها، تو اس کا حید تیسرا جو ہے اس کے بعد موقوف ہو جائے، رک جائے، فإنها تنتظر 9 أشهر، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ پھر وہ انتظار کرے گی 9 أشهر، 9 مہینے،
وہ 9 ماہ انتظار کرے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ فَإِن بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، تو اگر وہ اپنا اس دوران حقیقی حاملہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا حمل ظاہر ہو جاتا ہے، فَإِن بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، تو پھر تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جو ہی بچہ جنم دے گی تو پھر وہ بعد میں آزاد ہے، نکاح کر لے آگے۔ وَإِلَّا تَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، وگرنہ پھر کیا ہوگا کہ وہ عدت گزارے گی بعد التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، 3 مہینوں کے بعد۔ 3 مہینوں کے بعد وہ پھر مزید عدت گزارے گی، کتنی؟ 3 3 مہینے، 3 مہینے مزید وہ گزارے گی۔ ثم حلت، پھر وہ حلال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال جب حید آیا اور حید پھر رک گیا تو شبہ پڑ سکتا ہے کہ وہ کہیں حاملہ نہ ہو، تو پھر اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے مزید اتنا عرصہ وہ آگے پھر ٹھہرے گی، اور جب پتہ چل جائے گا کہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل، اگر نہیں تو پھر مزید اس کے بعد وہ 3 حید مزید انتظار کرے گی، یا 3 مہینے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو حدیث صحیح ہے، اور مطلب میں ایک دفعہ پھر واضح کر دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ 1 یا 2 بار حید کے بعد جب تیسرا حید نہ آئے تو یہ خدشہ ہوگا کہ حمل ٹھہر گیا ہو۔ اگر حمل ٹھہر جائے تو ظاہر ہے کہ وضع حمل، اور نہ ٹھہرے تو مزید 3 ماہ عدت گزارے، بعد ازاں وہ حلال شمار ہو جائے گی اور آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اصل میں یہ سارا جتنا بھی شرعی اعتبار سے حکم ہے، یہ احتیاط کے لیے ہے کہ شریعت طاہرہ کے ہاں نسب کی بڑی اہمیت ہے، کہ نسب جو ہے وہ گدلا نہ ہو اور اس میں کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو، وہ بالکل صاف اور شفاف ہونا چاہیے کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کس کا کون باپ ہے یا والد یا والدین ہے۔ اچھا جی، کتاب النکاح میں آگے عزیز طلبہ یہی اسی سے ہی تعلق ہے اس کا، استبراء کا۔ ہاں، استبراء رحم ظاہرہ سے مراد ہے کہ خاتون جو ہے وہ آگے مختلف قسم ہے خواتین کی، تو اب وہ جب آگے نکاح کرنا چاہیں، کنواری ہے تو نکاح کرے تو کیا حکم ہے، اگر وہ پہلے شادی شدہ تھی اور پھر خامد فوت ہو گیا ہے تو پھر استبراء رحم کا کیا طریقہ ہوگا۔ اسی طرح اگر لونڈی ہے تو اپنا مسلمانوں کے ہاتھ آئی، اور پہلے وہ اپنے جو تھے ان کے آقا یا مالک ان کے پاس تھیں وہ لونڈیاں، تو اب مسلمانوں کو کیا اجازت ہے، کب اجازت ہے، اس کی کیا صورت ہوگی۔ تو ذرا دیکھیے، باب الاستبراء اس بات کی کلیئر ایک دلیل ہے کہ شریعت نے اس بات کا کتنا لحاظ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ ہماری شریعت میں خاص طور پر یہ جو بدکاری ہے یا زنا ہے یا یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس پر بڑی شدید ترین جو ہے سزا ہے اور حد ہے، بڑی ہی خوفناک جو لرزا دینے والی ہے، جس کو اللہ پاک نے خود ہی قرآن مجید میں عذاب کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ ہاں جی، عذاب ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، جب حد لگائی جا رہی ہو تو دونوں کا عذاب جو ہے وہ اہل ایمان کے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، عبرت پکڑیں۔ تو یہ سب اسی لیے تاکہ حسب نسب جو ہے وہ گدلا نہ ہو اور اس میں کوئی کسی قسم کی پیچیدگی نہ واقع ہو۔ جبکہ جو عزیز طلبہ دوسرے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، معاشرے جو کہ کفار کے، مشرکوں کے، اور اسی طرح اب جو یہ کہ غیر مسلم کوئی بھی
انہیں اس بالکل ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے، حیوانوں کی طرح حیوانیت کے ساتھ انہیں اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ باب الاستبراء، استبراء کا بیان، تو اس اعتبار سے جو ہمارا دین ہے کہ امتیازی شان کا حامل ہے۔ ابی الدرداء، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ مر نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے بے امراتن، ایسی عورت کے پاس سے، مجحن، جو کہ بچہ جننے کے قریب تھی، یعنی حاملہ تھی۔ فسأل عنہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا صحابہ سے۔ فقالوا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، آماتن لفلان فلان، یہ اللہ کے رسول فلاں شخص کی یہ لونڈی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، ایلم بہا، کیا وہ اس کے ساتھ مجامعت کرتا ہے، صحبت کرتا ہے؟ تو قالو، صحابہ نے فرمایا، نعم، ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا، لقد حممت، تو تحقیق میں نے یہ ارادہ کیا، یہ چاہا ہے کہ ان العنہ لعنا، کہ میں اس پر ایسی لعنت بھیجوں، اللہ اکبر، ایسی لعنت ڈالوں اس پر، یدخل معه فی قبری، جسے وہ لے کر اپنی قبر میں داخل ہو مرنے تک، اور اندر جائے قبر میں تو اس پر وہ لعنت پڑے اور پھٹکار ہو، والعیاذ باللہ۔ یدخل معه فی قبرہ، کیف یستخدم وهو لا یحل له، کیسے وہ اس کے ساتھ مجامت کر سکتا ہے یا اس کو استعمال کر سکتا ہے اس حال میں کہ وہ اس کے لیے حلال ہی نہیں، ولا یحل له۔ ہاں جی، کیف یورث، اور یا کیسے وہ اسے اپنا وارث بنا سکتا ہے، وهو لا یحل له، اور وہ اس کے لیے حلال ہی نہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ اچھا، تو اس میں لفظ امرات مجحن سے مراد، انڈر لائن کیجئے، وہ عورت جو بچہ جننے کے قریب حاملہ ہو۔ تو مطلب یہی ہے عزیز طلباء کہ بغیر استبرائے رحم کے اگر پچھلے کافر وغیرہ کا بچہ ہوا تو ان میں تو وراثت ہی نہیں چلتی، وہ اسے اپنا بچہ کیسے فرض کر سکتا ہے؟ اور اگر اپنا ہوا تو اپنے کو کیسے غلام بنا کر اس استعمال میں لا سکتا ہے؟ یہ مراد ہے، کیف یستخدم ولا یحل له، کیف یورث ولا یحل له۔ ٹھیک ہے جی، تو یہی وجہ ہے کہ ایک حید گزرے بغیر اس سے مجامت کی اجازت نہیں، کہ کہیں حسب نسب خلط ملط نہ ہو جائے، پیچھے سے آنے والی ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو آقا ہے یا اس کا مالک جو ہے اس کے ساتھ مباشرت کرتا رہا ہے، اور اب اچانک ان کو مل گئی وہ، تو کم از کم ایک حید اس کو انتظار کرنا پڑے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ پچھلے خاوند یا مالک کا کوئی اس کے پیٹ میں کوئی جنین یا بچہ تو نہیں ہے۔ الفصل الثانی، 3338 حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، رفعہ الی النبی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال فی سبایا اوطاس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کی جو اوطاس سے جو حاصل ہونے والی لونڈیاں، اوطاس کی جو لونڈیاں تھیں جو کہ مال غنیمت میں آئیں، ان کے بارے میں آپ نے یہ حکم فرمایا، لا توطأ حامل حتی تضع، ان لونڈیوں میں سے کوئی بھی حاملہ جو لونڈی ہے اس کے ساتھ مجامت نہیں کی جائے گی، لا توطأ حامل حتی تضع ولا غیر ذات حمل حتی تحید حیضۃ، اور نہ ہی غیر ذات حمل حتی تحید حیضۃ، اور جو حاملہ ہے، جو حاملہ، یا جو حاملہ نہیں، غیر ذات حمل، جو حمل والی نہیں ہے، اس سے بھی مجامت نہیں کی جائے گی ایک حیض تک، حتی تحید حیضۃ، تاکہ پتہ چل جائے کہ پیٹ خالی ہے، جو رحم ہے وہ خالی ہے، یا کہ رحم کے اندر کوئی پچھلا کوئی بچہ یا اس کے اثرات ہیں۔ رواہ احمد و ابو داود و الدارمی، امام احمد، امام ابو داود، امام دارمی رحمہ اللہ سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا جی،
سند ضعیف ہے عزیز طلبہ، اس لیے کہ سند میں شریک القاضی معروف عن موجود ہے، مگر عمل اہل علم کا اس حدیث کے مطابق ہی ہے اور کلیئر ہے۔ حدیث میں الفاظ اوتاس کا جو لفظ ہے، سبایا اوتاس، اوتاس کی لونڈیاں، طائف کے نزدیک ایک مقام ہے جہاں جہاد میں اہل اسلام کو یہ مال غنیمت میں آتائیں۔ اچھا جی، آگے الفصل الثانی میں دوسری فصل جو آگے ہے، حدیث آگی 3339، وان رویفع بن ثابت الانصاری، سیدنا رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم حنین، حنین کے دن، ہاں جی یہی بنو ثقیف اور اوازن طائف والوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی، لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز نہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ان یسقی ماءہ، یہ کہ وہ ڈالے اپنا پانی، سیراب کرے اپنے پانی سے، زرع غیر ہی، اپنی غیر کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب کرے، یعنی اتیان الخبالہ، مطلب یہ کہ آپ یہ فرما رہے تھے اشارتاً کہ حاملہ عورتوں سے مجامعت، تو چونکہ پہلے کسی اور شوہر سے وہ حاملہ ہیں، اور دوسرا شوہر جو ہے یعنی جن کے ہاتھ یہ آئی ہیں لونڈیاں، وہ ان کے ساتھ مجامعت کریں اس حالت میں کہ وہ حاملہ ہوں۔ ولا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ ہی کسی مرد کے لیے یہ جائز ہے جو ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یقع علی امرأۃ من الصبی، کہ وہ ایک ایسی عورت جو کہ قیدیوں میں سے ہو یا لونڈیوں میں سے، اس پر وہ واقع ہو یا اس کے ساتھ وہ مباشرت کرے، حتی یستبرئہا، یہاں تک کہ اس کو اس کا رحم جو ہے وہ خالی کر لے، یعنی استبراء رحم اس کا ہو، اس وقت تک اجازت نہیں۔ ولا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ ہی جائز ہے کسی آدمی کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ان یبیع مغنما، کہ وہ غنیمت کا کوئی مال یا کوئی چیز بیچ ڈالے، حتی یقسما، تقسیم سے پہلے، یہاں تک کہ وہ تقسیم کیا جائے۔ رواہ ابو داود رواہ ترمذی علی قول، امام ابو داود نے اس پوری حدیث کو روایت کیا ہے، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس قول، آپ کے اس قول فرمان تک، زرع غیرہ تک اس کو روایت کیا ہے، زرع غیرہ یعنی اتیان الخبالہ، یہاں تک۔ تو یہ حدیث جو ہے 3339، یہ اس میں آپ عبارت جو ہے ان یسقی ماءہ زرع غیرہ کا مفہوم انڈرلائن کیجئے کہ مرد غیر کہ غیر مرد سے جو حاملہ عورت ہے اس سے وضع حمل تک صحبت کرنا جائز نہیں، اسی طرح لونڈی سے استبراء رحم سے پہلے مباشرت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور حدیث کی اسناد حسن یعنی صحیح ہے۔ آگے حدیث ہے ون مالک، مالک رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال بالغنی، مجھے یہ خبر پہنچی، ان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان یامر باستبراء الاماء بحیضۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے لونڈیوں کے حیض، لونڈیوں کو بحیضۃ، ایک حیض، لونڈیوں کے ایک حیض کا حکم دیتے کہ انتظار کیا جائے، ان کانت ممن تحیض، اگر وہ ان عورتوں میں سے ہیں جن کو حیض آتا ہو، وثلاثۃ اشہر ان کانت ممن لا تحیض، اور جنہیں حیض نہیں آتا ان کے لیے 3 ماہ جو ہے وہ انتظار کرنا ہے، 3 ماہ ان کی مدت ہے، لا تحیض جنہیں حیض نہیں آتا، وینہا عن سقی ماء الغیر، اور آپ روکتے تھے کسی غیر کے اپنا کھیتی میں پانی دینے سے، مطلب یہ کہ حاملہ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے سے بھی آپ روکتے تھے، منع فرماتے تھے، یہاں تک کہ وہ وضع حمل ہو جائے۔ 3340 حدیث بظاہر ضعیف، ہاں جی، اور مردود ہے، واللہ اعلم بالصواب، یہ حدیث بظاہر ضعیف اور مردود ہے۔